اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس ذات بابرکات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور رب العالمین ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع اسلام کے نامور سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو بہت پسند آئے گی۔ خلیفہ نے لوگوں کو ہاتھ کا اشارہ کر کے خاموش کروایا اور کہا، میری خواہش ہے کہ ایک ہفتے کے اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ اگر بصرہ میں محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو یقیناً کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی کافی تعداد جمع ہو جائے گی۔ آپ میں سے جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں ان کو گھوڑے دیے جائیں گے، اور جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے انہیں اسلحہ دیا جائے گا۔ میں ایک بہت اہم خبر بھی سنانا چاہوں گا جس کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب چنا ہے۔ آپ سب مل کر اس کے لیے دعا کریں کہ یہ واقعی اسلام کے لیے عماد الدین یعنی دین کا ستون ثابت ہو، آمین۔ مجمع میں ایک بار پھر جوش امڑ آیا اور سب نے مل کر خلیفہ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کر دی۔ رات کے آخری پہر محمد بن قاسم نیند سے بیدار ہوا اور دمشق کی جامع مسجد میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکسار اور سوز و گداز کے ساتھ دعا کرنے لگا، اے رب العالمین، تو بہت رحیم و کریم ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے کمزور کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے، میری مدد فرما، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھیوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم، جذبہ اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے والوں کے سامنے ہمیں شرمسار نہ ہونے دینا۔ اے مالک دو جہاں، مجھے خالد بن ولید اور مسنا رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ عطا فرما۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی اور سرفرازی میں گزرے۔ اے اللہ، ہمارے دین کی مدد فرما۔ تیرے نام پر مٹنے والے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ محمد بن قاسم کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ محمد بن قاسم کا چہرہ کھل اٹھا، وہ نہایت ادب سے بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم مجھ سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا، اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کرے۔ محمد بن قاسم نے ان سے کہا، محترم، آپ میرے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک ارادے کو پورا فرمائے اور تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ محمد بن قاسم نے کہا، محترم، ایک لمبے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ آج اتفاق سے آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کر کہا، تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم ختم ہو جائے گی، مگر تم سندھ میں جہاد کا اصل جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تم کو وہاں پر اپنے اخلاق، کردار اور نرم لہجے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے نہیں بلکہ ان کو ظلم سے نجات دلا کر آزادی اور سلامتی کا راستہ بتانے آئے ہو۔ تم نے انہیں یہ بتانا ہے کہ اسلام میں قدم رکھنے والے ہر انسان غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے لوگ آقا اور غلام، اونچی اور نیچی ذات کے قائل ہیں، مگر تم نے اسلامی مساوات کا درست نقشہ پیش کر کے تمام انسانوں کو برابر درجہ دینا ہے۔ اس طرح تم ان کے دل بھی جیت لوگے۔
جو آج تمہارا دشمن ہوگا وہ کل تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارا سب سے بہترین دوست بن جائے گا۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان گونجنے لگی۔ دونوں نے فجر کی نماز ادا کی اور محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے اجازت لی اور کہا، سندھ روانہ ہونے میں ہمیں 5-6 دن لگ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں مجھے آپ کے علم و فضل سے فیض یاب ہونے کا موقع مل جائے تو میری خوش قسمتی ہوگی، مگر دن میں زیادہ وقت مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں گزارنا ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو رات کو مجھے تھوڑا وقت دے دیا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب بھی تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جانا، خاص طور پر اس وقت مجھے تم یہاں مسجد میں پاؤ گے۔ 1 ہفتے کے بعد میں نے مدینہ منورہ چلے جانا ہے۔ محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے اجازت لی اور مسجد سے باہر آ گیا، جہاں پر دمشق کے نوجوانوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ وہ اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ محمد بن قاسم نے نوجوانوں سے کہا، آپ سب لوگ میدان میں پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آتا ہوں۔ تمام نوجوان میدان کی طرف چل دیے۔ یہ 5 دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور دمشق میں نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد دمشق کے لوگ مکانوں کی چھتوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر محمد بن قاسم اور اسلامی لشکر کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک طویل سفر کے بعد جنگ کرنے والی فوج کی باغ ڈور ایک 17 سالہ نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ دمشق سے بصرہ تک راستے میں ہر شہر، ہر بستی سے کئی نوجوان، کم سن لڑکے اور بوڑھے بھی اس لشکر میں شریک ہو رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاعیں پہنچ چکی تھیں اور وہاں عورتیں بھی اپنے مردوں کو سندھ جانے والے لشکر میں شامل ہونے کا کہہ رہی تھیں، بلکہ محمد بن قاسم کی بوڑھی والدہ بھی بصرہ کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ مل کر جہاد کی تبلیغ کر رہی تھیں۔ عورتوں نے اپنے قیمتی زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے تاکہ اسلامی لشکر کے کام آ سکیں۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن گزارے۔ ان دنوں میں بیت المال میں لاکھوں روپے اور زیورات جمع ہو گئے تھے۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت اسلامی لشکر میں 5000 سپاہی تھے، مگر بصرہ پہنچنے تک یہ تعداد 12000 سے بڑھ گئی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم بصرہ سے شیراز اور وہاں سے مکران پہنچ گیا۔ مکران کی سرحد پار کر کے جب لسبیلا کا پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو وہاں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بھیم سنگھ اپنی 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک مضبوط قلعہ کو اپنا مرکزی علاقہ بنا رکھا تھا۔ اس نے وہاں ایک مضبوط قلعہ کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں میں ماہر تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ جب اسلامی لشکر ان پہاڑی علاقوں میں پہنچا تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ کسی پہاڑی یا ٹیلے سے اچانک نکلتا اور اسلامی لشکر پر تیر برسا کر غائب ہو جاتا تھا۔ گھوڑوں پر سوار اسلامی سپاہی ادھر ادھر ہو کر خود کو بچا تو لیتے، مگر اونٹ سوار ان حملوں سے شدید پریشان تھے، کیونکہ اونٹ بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے تھے، جن کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمد بن قاسم نے ہراول دستے کی تعداد میں اضافہ کر دیا، جس سے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، مگر چالاک دشمن پھر بھی اتنا شدید حملہ کرتا کہ اسلامی لشکر بوکھلا جاتا تھا۔ شام کو محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کو بلایا اور ان سے مشورہ چاہا۔ کچھ نے کہا کہ پہاڑی سلسلے کے بجائے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا جائے، مگر محمد بن قاسم نے اس تجویز کو پسند نہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہو جاتا ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ ہمارا اصل مقصد دیبل پہنچنا نہیں بلکہ سندھ کو فتح کرنا ہے، جہاں پر مظلوم لوگوں کو راجہ داہر کے ظلم سے نجات دلانی ہے۔ ایک سالار نے کہا، محترم، اگر اس مہم کے دوران آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟
محمد بن قاسم نے کہا، قادسیہ کی لڑائی میں ایرانیوں کو اپنے بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار رستم کو اپنی طاقت مانا ہوا تھا۔ جب رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر کے مقابلے سے بھاگ گئے تھے، مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے اور انہیں میدان سے الگ بیٹھنا پڑا، مگر پورا لشکر خود اعتمادی سے سپہ سالار کی غیر موجودگی کا احساس کیے بغیر لڑ رہا تھا۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ ذلت ہی ملتی ہے، مگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید ہمارا رہنما ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ آمین۔ بھیم سنگھ کی فوج کے ساتھ اسلامی لشکر کا سامنا ہوا۔ دونوں طرف سے خوب حملے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس دوران میں اسلامی لشکر کا بھی خاصا نقصان ہوا۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تدفین میں مصروف رہے۔ ادھر میدان میں ہر طرف دشمن کے زخمی سپاہی خوب چیخ رہے تھے۔ شہداء کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اسلامی لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم بھی کئی راتیں جاگنے، تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے بے چین تھا۔ اس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر کمر پر پانی کا مشکیزہ لادے زخموں سے چور دشمن کے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ دن کے وقت جن آنکھوں میں دشمن کو ختم کرنے کی چمک تھی، وہی آنکھیں اس وقت زخمیوں کی حالت دیکھ کر آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ ہاتھ جن میں پکڑی تلوار دشمن کے لیے موت کا پیغام تھی، وہی ہاتھ اب دشمن کے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بھی دن بھر کی لڑائی سے تھک چکے تھے، مگر وہ بھی اپنے سپہ سالار کا جذبہ دیکھ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمی سپاہیوں کو کمر پر اٹھا کر قلعے کے اندر زمین پر لٹا دیا۔ محمد بن قاسم میدان میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھا کہ اس کو پہاڑی کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پہاڑی کی طرف چڑھا۔ اس کے چند قریبی دوست اور سالار بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے مشعل کی روشنی آگے کی تو دشمن کے مرے ہوئے سپاہیوں کے درمیان ایک زرہ پوش زخمی نوجوان دکھائی دیا، جس کی زرہ پر خون کے کئی نشان تھے۔ اس کے سینے میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار تو چھوٹ چکی تھی، مگر وہ دوسرے ہاتھ میں سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے زخمی کو اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی اور چند گھونٹ پانی پلایا۔ پانی پی کر نوجوان نے آنکھیں کھول دیں۔ زخموں سے اس کا بدن دکھ رہا تھا۔ زخمی نوجوان نے جب اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو دیکھا تو سندھ کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک سالار نے نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، "او، یہ تو بھیم سنگھ ہے۔" بھیم سنگھ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، "مسلمانوں، تم کو فتح مبارک ہو۔" محمد بن قاسم نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بھیم سنگھ نے کیا کہا ہے؟ ساتھی نے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا، "اس نے کہا ہے آپ کو فتح مبارک ہو۔" محمد بن قاسم نے بھیم سنگھ کو سہارا دیتے ہوئے کہا، "میں حیران ہوں کہ سندھی فوج ایسے بہادر سپہ سالار کی موجودگی میں میدان سے بھاگ گئی۔" پھر ایک سالار نے بھیم کو بیٹھنے کے لیے سہارا دیا اور محمد بن قاسم نے خود اس کی پسلی سے تیر باہر نکالا اور مرہم لگا دیا۔ قلعہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے فوج کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ محمد بن قاسم نے باقی سپاہیوں کو قلعے سے باہر پڑاؤ کرنے کا کہہ دیا اور اپنے زخمی سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے زخمی سپاہیوں کو کے خیموں میں جگہ دے دی۔ اس نے تمام جراحوں اور طبیبوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے سپاہیوں کا خاص خیال رکھیں اور کوئی کوتاہی نہ کریں۔ چونکہ محمد بن قاسم خود بھی جراحی اور طب کا فن جانتا تھا، اس لیے وہ خود بھی زخمیوں کے خیموں کا چکر لگا کر سب کی خیریت پوچھتا تھا۔ وہ دشمن کے سپاہیوں سے عربی میں بات کرتا تو اس کا ساتھی سندھی زبان میں ترجمہ کر دیتا۔ اس پیغام میں وہ کہتا، "آپ لوگ فکر نہ کریں،
آپ سب بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ ہماری قید میں ہیں، بلکہ صحت مند ہونے کے بعد آپ لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ دشمن کے سپاہی زخمی ہونے کے باوجود محمد بن قاسم کے رویے پر حیران تھے۔ وہ کہنے لگے، بھگوان کے لیے آپ خود آرام کریں، مگر محمد بن قاسم کہتا کہ یہ اس کا فرض ہے جو وہ پورا کر رہا ہے۔ زخمیوں میں محمد بن قاسم بھیم سنگھ خاص توجہ کا مرکز تھا۔ وہ خود اس کے زخم صاف کرتا اور مرہم پٹی کرتا۔ آخر انسانی تاریخ کا سب سے کم عمر سالار صحرا، سمندر اور جنگل پار کرتا ہوا اپنی منزل دیبل کے قریب پہنچ گیا۔ دیبل کا قلعہ بہت مضبوط اور بڑا تھا۔ راجہ داہر کی فوج نے کھلے میدان کے بجائے قلعے میں بند ہو کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یوں راجہ داہر کی فوج قلعے میں بند ہو کر مسلمانوں پر حملے کر رہی تھی اور مسلمان کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چونکہ راجہ داہر کی فوج قلعے میں بند تھی، اس لیے محمد بن قاسم کی فوج کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ دیبل کا محاصرہ کیے ایک ہفتہ ہونے کو تھا۔ ان دنوں میں اسلامی لشکر کے کئی جوانوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے سپاہی ان پر گرم تیل پھینک دیتے اور مسلمان سپاہیوں کو مجبوراً وہاں سے دور ہٹنا پڑتا تھا۔ محمد بن قاسم نوجوانی میں بھی زبردست سوچ کا مالک تھا۔ وہ اسلامی لشکر کو مضبوط بنانے کے لیے بہت کارنامے دے چکا تھا۔ اس لیے وہ سندھی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے پتھر پھینکنے کی مشین منجنیق بھی لے کر آیا تھا۔ یہ بہت بڑی تھی، جس کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا تھا۔ اس منجنیق کا نام عروس تھا۔ راستے میں پہاڑی علاقے کی وجہ سے اس کو سمندری راستے سے یہاں لایا گیا تھا۔ جب دیبل کے قلعے کا محاصرہ کیے ایک ہفتہ ہو گیا تو اسلامی لشکر کے سپاہی عروس کو کھینچ کر میدان جنگ میں لے آئے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ چھوٹی منجنیق بھی تھی، جن سے پتھر پھینک کر انہوں نے قلعے کی دیواروں کے کچھ حصے کمزور کر لیے تھے۔ سندھی سپاہیوں نے عروس کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ عجیب مشین بہت جلد قلعے کی دیوار کو توڑ دے گی۔ شام ہونے سے پہلے عروس کے ذریعے قلعے کی مضبوط دیوار پر بھاری پتھر پھینکے گئے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اگلی دن صبح سویرے محمد بن قاسم نے عروس کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک بلند مندر تھا، جس کے گنبد کی اونچائی 40 فٹ سے زیادہ تھی۔ اس مندر میں تمام ہندو پوجا کیا کرتے تھے۔ اس پر سرخ رنگ کا ایک جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تمام دیوتا ان کی حفاظت کریں گے اور دشمن کی فوج کو ضرور شکست ہوگی۔ یہ جھنڈا باقی جھنڈوں سے زیادہ اونچا تھا۔ منجنیق کو استعمال کرنے میں محمد بن قاسم کو خاص مہارت حاصل تھی۔ جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عروس کا نشانہ خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈے پر سیدھا کیا اور پتھر پھینک کر جھنڈے کو گرا دیا۔ جھنڈا گرنے سے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب وہ مسلمانوں کو مارنے یا خود مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے قلعے کی سیڑھیوں، دیواروں اور دروازوں پر چڑھ گیا اور سپاہی چاروں طرف سے مضبوط صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں نے کئی زوردار حملے کیے، مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ راجہ کی فوج بددل ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور اسلامی لشکر ایک ریلے کی طرح قلعے میں داخل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی گونج میں راجہ کی بچی کھچی فوج نے خوف کھا کر ہتھیار ڈال دیے اور قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے فجر کی نماز دیبل کے گورنر کے محل میں پڑھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد دیبل کے شہر میں آ گئے۔ دیبل کا حکمران راجہ داہر بھی ایک بہت بڑے اور طاقتور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے موقع پا کر راجہ داہر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی اس حملے سے بری طرح بوکھلا گیا اور پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا۔ راجہ داہر جو اپنے قلعے اور دربار میں شیر کی طرح گرجا کرتا تھا، اب گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگنے کی راہ تلاش کرنے لگا، مگر شیر دل محمد بن قاسم کے چند وار
اس کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے۔ راجہ داہر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان اپنے جرنیل محمد بن قاسم کی سربراہی میں فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو ہندو قوم ڈر رہی تھی کہ اب مسلمان ان کے ساتھ نامعلوم کیسا سلوک کریں گے، مگر جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو محمد بن قاسم نے اعلان کر دیا کہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو قید کیا جائے گا۔ میرا کوئی سپاہی کسی مندر کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ محمد بن قاسم کے اس حکم نے تمام لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے پہلے لوگ فکر مند تھے کہ انہیں شدید نقصان پہنچایا جائے گا، مگر انہوں نے مسلمان جرنیل کا حکم سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ تمام لوگوں نے خوشی سے اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ ہندوؤں کو عبادت کے لیے مکمل آزادی دی گئی۔ محمد بن قاسم نے ان تمام عرب سوداگروں کو آزاد کرا دیا جن کو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ کر قید کر لیا تھا۔ تمام قیدیوں نے رہا ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور محمد بن قاسم کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ محمد بن قاسم نے ان سوداگروں کو لوٹنے والے تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے انہیں سخت سزائیں سنائیں۔ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ ان کی کامیابیوں کے باوجود مسلمان فوج کا رویہ وہی رہا جس کا حکم محمد بن قاسم نے دیا ہوا تھا۔ ان علاقوں کی رعایا مسلمان فوج کو حملہ آور سمجھنے کے بجائے اپنا نجات دہندہ اور دکھوں کو دور کرنے والا سمجھنے لگ گئے۔ خاص طور پر اس عظیم نوجوان سپہ سالار نے جب ہندوؤں میں کسی بھی ذات پات اور اونچ نیچ کی تمیز کیے بغیر تمام انسانوں کو برابری کا حق دے دیا تو کم ذات والے ہندوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہندو ہمیشہ سے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ انہوں نے خود کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے برابر خود کو محسوس کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے مسلمان جرنیل کو نہایت عزت اور احترام سے دیکھنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نہایت نیک دل اور پکا مسلمان تھا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ سندھ کے علاقے میں یہ پہلی مسجد تھی۔ اس علاقے کے لوگوں نے چھوٹے بڑے امیر غریب اور ہر طرح کے مسلمانوں کو اکٹھے ایک صف میں کھڑے دیکھا تو انہوں نے دین اسلام کو سب سے بہتر مذہب مان لیا۔ یہ مساوات کا عملی نمونہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں سچائی اور مساوات کی روشنی نے اجالا کر دیا جس سے وہ خوشی سے دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یوں سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ پھر محمد بن قاسم نے وہاں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے مقامی لوگ اپنے محسن اور ہمدرد سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس نے انہیں کسی بھی ذات پات کی تفریق سے پاک نظام دیا تھا وہ اس طرح چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور گلیوں بازاروں میں آ کر محمد بن قاسم کی سواری سے لپٹ کر رونے لگ گئے۔ وہ اسے واپس جانے سے روک رہے تھے۔ محمد بن قاسم کا اپنا دل بھی یہاں کے لوگوں کے جذبے سے بہت متاثر تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو سمجھایا کہ ایک انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم لوگوں میں دین اسلام کا ایک ایسا نظام چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ تم اس نظام پر عمل کرتے رہنا کیونکہ یہی نظام تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ دیوبل کے مرکزی شہر ارور کے لوگ جمع ہو کر محمد بن قاسم کو رخصت کر رہے تھے۔ عورتیں آگے بڑھ کر سپاہیوں کے گلے میں ہار ڈال رہی تھیں۔ مسلمانوں نے سندھ کے لوگوں کو زندگی کا ایسا رخ دے دیا تھا جس کے ذریعے ان کو انسانیت کا احساس ہو گیا تھا۔ ابھی محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کو 50 مسلح عرب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار لشکر کی صفوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے جب آنے والے عرب باشندوں کو دیکھا تو اس کو تعجب ہوا کیونکہ آنے والے نہایت تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔